صلو علیہ وآلہ۔ جہاں جبرائیل علیہ السلام نے توقف کر کے عرض کیا کہ آپ عرش معلیٰ تشریف لے جائیں، میری حد پرواز یہیں تک ہے۔ یہاں رف آپ کے لیے عرش بری سے اترا، جس پر آپ رونق افروز ہو کر تجلی حسن ازل سے مشرف ہوئے اور 70,000 حجاب نورانی سے گزرتے ہوئے عرش بری کی تقدیس و تحریم کی فضاؤں میں مسکرانے لگے کہ اتنے میں ندا آئی کہ اے میرے محبوب، آؤ آؤ میرے قریب آؤ، نالین پہنے ہوئے آؤ، ہم اپنی جلوہ آرائیوں سے آپ کو سرشار کرنا چاہتے ہیں اور قاب قوسین کی سرمدی زیبائشوں سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح جلوے الہی سے نور محمدی آ ملا، مبارک سلامت کی آوازیں بلند ہوئیں اور حوروں نے نغمہ سرائی سے بہشت بری میں آواز و نور کی لہروں سے ایک عجیب سا عالم طاری کر دیا اور ملائکہ درود و سلام سے آپ کے اطراف حالہ پیرا ہوئے۔ اب کہنا یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق کا سرچشمہ وہ کون ہے؟ یوں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی شان ربوبیت سے 18,000 عالم پیدا کیے، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت۔ معراج میں ساری توانائیاں اور ساری قدرتیں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ یہ محبت کی ایک شان ہے اور اسی محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری اس دنیا میں ہوئی۔ آدم و حوا کی تخلیق اس دنیا میں ایک شاہکار بنی۔ یہی وہ آدم علیہ السلام ہیں جو ذرا سی لغزش سے جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ یہ مصلحت تھی کہ نور محمدی سے عالم کو روشن و منور کرنا تھا۔ زمین پر تو یہ بات ہو گئی اور عرش بری پر اسی نور کا ظہور ہونا تھا، اس لیے معراج مقدر کی گئی اور آگے مومنین کے لیے جو نماز فرض کی گئی وہ الصلاۃ معراج المومنین کے ارشاد کے مطابق صدقہ محمدی میں ہم کو بھی معراج نصیب ہوئی۔ معراج کی شب آپ گئے عرش بری پر، امت کو ملا عز و شرف روئے زمیں پر۔ جنت کی سیر اور دوزخ کی سیر کے لیے جبرائیل امی آپ کو لے جاتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیت کے نورانی حالے میں جب آپ جنت کی طرف چلتے ہیں تو جنت الفردوس، جنت المأویٰ، جنت الخلد، دار السلام، دار النعیم، جنت العدن، بہشت بری کو ملاحظہ فرماتے ہیں، جہاں در ابلق اور لال و زمرد کے محل امت کے نیک بندوں، صالحین اور اولیاء کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور آگے جب دوزخ کی طرف چلتے ہیں تو دوزخ کے 7 طبق کو ملاحظہ فرماتے ہیں، جس کے پہلے طبق کا یہ منظر ہے کہ ایک آگ جس کی چنگاریاں بہت بلند اڑتی ہیں ملاحظہ فرماتے ہیں اور حضور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، یا آقی جبرائیل، یہ آگ کس کے لیے ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، یہ ظالموں، بے نمازیوں اور عاصی شقی لوگوں کے لیے ہے۔ اس پر آپ بدید نم اصحاب الشمال کو جو ہوائے گرم میں سانس لے رہے ہیں ملاحظہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اصحاب الیمین جو جنت کی نعمتوں اور رحیق مختوم سے جن کی میزبانی کی جاتی ہے ان کو ملاحظہ فرماتے ہیں، تو خوشی سے آپ غنچہ بلب ہوتے ہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔